اللهم ارزقنا بالالف الفه وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالثاء ثواب قیامت کسے کہتے ہیں؟ جنہ وبالحاء حکمہ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ عز و جل کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور کوئی بھی باقی نہ رہے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس حالت میں اٹھیں گے؟ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ قیامت کے دن کون حشر کے میدان میں منہ کے بل چل کر جائیں گے؟ قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر میں داخل ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ منکر قیامت کا کیا حکم ہے؟ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو اپنی قبر مبارک میں سے سب سے پہلے کون باہر تشریف لائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر۔ جب اہل محشر شفاعت کے واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یعنی میں شفاعت کے لیے ہوں۔ پل صراط کسے کہتے ہیں؟ اللہم وبالسین سعاد۔ صراط جہنم کا پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جنت کا راستہ اسی پر ہے۔ صراط کہاں نصب کیا جائے گا؟ پل صراط جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت اس پل سے گزریں گے۔ کیا قیامت کا دن ہر ایک کے لیے یکساں طویل ہوگا؟ نہیں، روز قیامت کی درازی بعض کافروں کے لیے 1000 برس اور بعض کے لیے 50,000 برس ہوگی، جبکہ بندہ مومن کے لیے یہ دن فقط ایک فرض نماز کے برابر ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا۔ میزان کیا ہے؟ وہ ترازو ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کی ایک زبان اور 2 پلڑے ہیں، نیکیاں خوبصورت شکل میں اور گناہ بری شکل میں میزان میں رکھے جائیں گے۔ میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ تانبے کی۔ قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ قیامت سے مراد ساعت ہے، کبھی اسے قیامت بھی کہتے ہیں۔ ساعت و حشر کے درمیان جو زمانہ ہے اسے ما بین النفختین یعنی 2 سور پھونکے جانے کا درمیانی زمانہ کہتے ہیں۔ حشر اس کے 40 برس بعد ہوگا۔ میدان محشر میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام کو حکم ہوگا دوزخیوں کی جماعت الگ کرو۔ وہ عرض کریں گے کتنوں میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ امت محمدیہ میں سے کتنے افراد بے حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ حدیث شریف میں ہے 70,000 افراد بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ قیامت میں لوگوں کو نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ نیک لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اور گنہگاروں کو بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ پیچھے کی طرف نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ روز محشر ہر شے کے متعلق کتنے اور کون کون سے سوال ہوں گے؟ بروز قیامت ہر شے کے بارے میں 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1، تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی؟ نمبر 2، اسے کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 3، کس نیت سے خرچ کیا؟ نامہ اعمال تولے جاتے وقت نیکی کا پلڑا بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کا پلڑا بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے،
دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو پلڑا بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ پل صراط سے لوگ کس طرح گزریں گے؟ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کنڈا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کچھ چونٹیوں کی چال چل کر جائیں گے۔ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت 3 قسم کی ہے۔ قیامت صغری، یہ موت ہے۔ مات قامت قیامتہ، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ دوسری قیامت وسطیٰ، وہ یہ کہ ایک قرن یعنی ایک زمانہ کے تمام لوگ فنا ہو جائیں گے اور دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ تیسری قیامت کبریٰ، یعنی لوگوں کا سزا جزا کے لیے اٹھنا۔ قیامت کے دن کون کس کی شفاعت کرے گا؟ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اعظام، شہداء، علماء کرام، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ یوں ہی نابالغی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ مقام محمود کی کچھ تفصیل بتائیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلہا بنائے جائیں گے۔ سارے اولین و آخرین، کفار و مومنین، انبیاء و مرسلین، بلکہ خود رب العالمین جل جلالہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریفیں کریں گے جو آج ہمارے خیال و وہم سے برا ہے۔ وہ مقام نامعلوم کیسا عظیم و شان ہے جس کا رب نے قرآن شریف میں اعلان فرمایا، اور ہم لوگوں کو ہر اذان کے بعد اس کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور یہیں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر دروازہ شفاعت کھلے گا۔ حوض کوثر کے اوصاف بیان کیجیے۔ اللہم ارزقنا، یہ ایک حوض ہے جس کی تہ مشک یعنی کستوری کی ہے، یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں اور ان پر موتیوں کے گنبد نصب ہیں۔ اس کے کوزے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ روز محشر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم پر کیا احسانات ہوں گے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب قہار عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے لیے سجدہ میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ وبالواو ورعا وبالياء يسرا يا ذا الجلال والجمال والإكرام برحمتك يا